والمرسلين وعلى آلك وصحبه سيدي يا خاتم النبيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله جنہوں نے مینوں عہدہ ہوئی ہو الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ میں کیا اور کیا حقیقت میری، یہ سب ہے کامل مرشد نسبت تیری، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مجھے تو نگاہ سرکار نے سنبھال رکھا ہے۔ میں جس پاسے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھتے ہیں، بیٹھے نے وچ مدینے دی دو جگ دی خبر رکھتے ہیں۔ اور جب تک بکے نہ تھی کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، پر خوب نبھایا داتا نے۔ میں روڑا کوڑا گلیاں دا، مینوں محل چڑھایا داتا نے۔ کس دم دیاں مینوں تھوڑا نے، بس دم دم تیریاں لوڑاں نے۔ اج بدل گئیاں ٹوراں نے، ایسا رنگ چڑھایا داتا نے۔ جے تیرا در چھڈ کے غیر دے در جاواں، فیض عالم سرکار میں اس دن مر جاواں۔ فیض عالم سرکار جہان کی آکھے گا، جے میں خالی جھولی لے کے گھر جاواں۔ ایک نظر کی بات ہے داتا، میری کیا اوقات ہے داتا۔ ایک نظر کی بات ہے داتا، لاج تمہارے ہاتھ ہے داتا۔ میں خوش نصیب ہوں منگتوں میں میرا نام آیا۔ میں خوش نصیب ہوں منگتوں میں میرا نام آیا۔ مجھے تو کوئی بھی دنیا میں جانتا نہ تھا، اب زمانہ کہتا ہے داتا کا وہ غلام آیا۔ نہ کنڈ مکھڑے تے پا داتا، نینا دی زیارت ہون دے۔ اسی کاری تیری صورت دے، من منت تلاوت ہون دے۔ یہی دیتے ہیں مجھ کو، انہی سے مانگتا ہوں میں۔ میری نسبت تو دیکھو فیض عالم کا گدا ہوں میں۔ تیرا در چھوڑ کر داتا تم ہی کہہ دو کہاں جاؤں۔ زمانہ جانتا ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں۔ حضرات گرامی قدر، معزز و محتشم سامعین ذی وقار، مسند صدارت عالم اسلام کا عظیم نام، پیر طریقت، رہبر شریعت، وقف رموز حقیقت، حضرت قبلہ عالم خواجہ پیر حکیم محمد جنید علوی نقشبندی صاحب، آستانہ عالیہ دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ حکیم آباد والا شاہ کاکو شریف، بانیان محفل محترم جناب بابا جی خادم حسین صاحب، ان کے صاحبزادے محترم جناب غلام محی الدین عرف بلا بھائی، محترم جناب بلبل مدینہ محمد فیضان محبوب قادری صاحب، آپ جتنے احباب بھی یہاں تشریف فرمائیں، آپ کی دنیا میرے سر کا تاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، مالک کل ہے۔
کیونکہ میں روڈ اس واسطے کھڑا سی کہ پیر صاحب نے اس روڈ کو آنا تو میں کہ چلو نال پیر صاحب ہے سب سے پہلی آپ اذن میری مل جائے گی پیر صاحب زیارت ہو جائے گی اور میں پیچھے پیر صاحب کو کوئی نال کر رہا سا کہ یہ پیر صاحب کا بڑا پن ہے سبقت ہے جڑے بڑے وچانہ انداز نال خاموش ہو کے کافی کچھ برداشت کرتے رہتے ان جڑوں جیسے ساڈا ہاتھ بات ہوئے نا آپ محفوظ جہاں ماحول بنا لیں کئی چیزاں میں بندہ حصہ نہیں ہوندیاں لیکن سانوں برداشت کرنی بابا جی مجبوری تسی کہو کہ تہاڈی مجبوری کہ اگلی باری پتہ ہی کوئی بہرحال تسی ہتھاں نہیں چکنا دل کھول کے زبان کو کھول کے تسی یہ کہنا سبحان اللہ کوئی ہاتھوں چکن کی ضرورت نہیں ناراض بھی نہیں ہونا جڑے وہ حضرات دروازے کو کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یا وہ پرے کھڑے ہیں میں کافی دیر دے ویسے میں کیویں محفل کی ذمہ داری ہے میں تواڈے واسطے نعرہ لانا تسی پنڈالے چ آ کہ تقریر شروع کریے نعرہ تکبیر ویسے حالی کلاس تو بعد نہیں ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پنڈال تشریف رکھ دو اور تھوڑی دیر واسطے تسی بھی بھائی نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت اے نعرہ ذرا ڈھیلا نہیں لگا تاجدار ختم نبوت ارشد صاحب تسی تو زور لاؤ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 پکے نون لکھیے تو آپ کو معاف نہیں ہوئے کوئی مسئلہ نہیں حضرات گرامی قدر میں آیا کو تلاوت کرنا صرف حاصل کیتا رب عزت جلال نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا بلند کرنے والی ذات رب عزت جلال نے بے نیاز نے فرمایا رب عزت جلال نے ناریب کتاب فرمایا جن میں کچھ شک دی جگہ ہی نہیں اچھا ایک کام میں کرنا وا تسی کہو گے اسی محفل سے خطیب بلایا سی لہذا یہ کام کرتے ہیں افضل ہوئے گا تو کرتے ہیں کام کی فضیلت بدل جائے گی ایک کام قبلہ پیر صاحب کرتے ہیں سارے مرید توجہ کا مرکز بناؤ گے پیر صاحب کو کہ پیر صاحب جڑا کام کر رہے ہیں افضل ہوئے گا اس واسطے بڑی لمبی شخصیت ہے قدیم نشین ہے قیادت نشین ہے جڑا کام کر رہے ہیں افضل ہوئے گا ایک کام ہے جڑا میرے مرشد علی مقام تاجدار کوٹ مٹن سی حضرت خواجہ غلام فرید فرماؤں میرے واسطے تواڈے واسطے فضیلت بڑھ جائے گی ایک کام حضور سیدی فیض عالم داتا کا دفاع کر رہے ہیں فضیلت کام دی بڑھ جائے گی ایک کام سیدنا غوث اعظم کر رہے ہیں کام دی فضیلت مزید بڑھ جائے گی ایک تابعی کر رہے ہیں ایک صحابی کر رہے ہیں ایک کام مولا علی کر رہے ہیں ایک کام جناب والا عثمان غنی کر رہے ہیں ایک کام جناب والا سیدنا عمر فاروق کر رہے ہیں ایک کام تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر کر رہے ہیں کام کی فضیلت بڑھ جائے گی یاد رکھو امام الانبیاء بھی عظمت رفت شان کسی دنیا دار نے نہیں بے نیاز نے فرمایا معبود ورفعنا لک ذکرک ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر کسی دنیا دار نے نہیں رب خود فرما رہے ہیں اور پتہ تو ایمان کنا نام ایمان محبت مصطفیٰ دا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مکے دے وچ ایک نوجوان شخص اس ماحول کے مطابق وہ پالن کرتا اپنے آپ کو پیار کرتا جاری کل میں تو اسٹیج چل رہا کوئی دھوتا نہیں دیکھی میں سیدہ شبیر شاہ حضرت آبادی نے کیا کہ جی میں آئی کل نہ تھا چمک سلو بان کے ہوئے نا اس طرح وہ ایریے کی مناسبت نہ اس دور کے مطابق پالن شلن کرتا کیا شعر ہوتا کہ خود ہی تیار ہو کے نا شیشے کے سامنے کھڑا کہنا میری ہاتھ میں سونے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے اپنے ہاتھوں دیکھ کے خود ہی کہنا ہے میری ہاتھ کتنے سونے
اپنے چہرے کی رنگت کو دیکھ کے کہنا ہے میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے. خود اپنے آپ کو تیار کر کے اپنی تعریف آپ ہی کسی جا رہا ہے جی اپنے منہ آپ ہی میاں بیٹھو. کئی جو بھی ہوتے نا جھوٹے جو بھی انہیں کول بیٹھے رہو انہیں تعریف کیتی جو تو خوش رہنے وہ مطمئن رہتے ہیں. حالانکہ ہوندے ہو کچھ بھی نہیں وہ جدو کہتے نا تسی ہمیں بڑا کچھ نہیں کرتا. ہاں ہاں میں واقعی بڑا کچھ اس وقت میں سیر لڑایا گلیاں نے کٹری بند ہوئے سرے چڑھایا جی جھوٹے چوبی. ہاں لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ دور آئے گا لبیک کی آسان آئے گا دور انشاءاللہ دین تخت پہ آئے گا. ہاں پھر دین ہی انشاءاللہ کرنا اپنے آپ نے بنا سوال پہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان میں بنا سوال کہتا میں اتنا خوبصورت تھا ایک دن اپنے آپ میں تیار شیار کر کے نا مکے کے بازار گلی نکلیا نا جب اس طرح تیار شیار بابو شاہ بن کے اے نکلیا اگو آمنہ دے لال اگو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم لائے. سرکار تو عالم نے چہرے میں دیکھ کے نا اپنی خوبصورتی میں بھول کے اپنے آپ میں کہی جاوے سونا تو کدو سونا تھا آ سبحان اللہ خوبصورت آئے خوبصورتی اور آپ نے عظمت اور حکمت اور شان میں مگن ہو گیا. ہوں بھی ادا کیا کہ جتنے جتنے سرکار جاندی ہاتھ بندہ پیچھے پیچھے سرکار مسجد جاندی ایک دروازے کی کھڑا رہتا. سوالی کی شان یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں سی وہ لڑکا حالے ایمان کی لذت وال نہیں آیا سی مسلمان نہیں سی لیکن امام الانبیاء نے جاندے پیچھے ہاتھ باندھ سرکار کے ساتھ بھی جاندے تے پیچھے پیچھے سرکار مسجد جاندے پیچھے پیچھے وقت گزرتا گیا 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن حکم آیا محبوبہ مکے ہو ہجرت کر کے مدینہ چلا جائے. سرکار مدینہ تشریف لے گئے. اور اس جوان کا نا محبوب چہرہ اکھاں تو جدوں نظر نہ آئے دل دے وچ پیار محبت بڑھتا جائے تڑپ بڑھتی جائے. ان ایک چاچا ایک والدہ وہ بھی غیر مسلم ایک دن 2 دن جو 10 دن ہوئے نا ان کا صبر کا پامانا لبریز ہو وہ نوجوان آ کے کہتے ہیں چاچا میں مدینے جانا. چاچا تو غیر مسلم بولے پوری کیا خبردار تمہارا نہ لیا تھا. میں کہا چاچا تو جو مرضی منو کہ میں مدینے جانے. چاچا کہ تمہیں پتہ ہے جنہ بھی مال ڈنگر ہے تیرے کول وہ میرا ہے تیری ملکیت ہے. ایک منٹ لکھاں چ کڑ کے ککھاں چ روڑ دیں گا. انہوں نے کہا چاچا کل اپنی مجھا گاؤں نے پٹے خود پائیں میں مدینے جانا. چاچے نے دوسرا پتہ کہہ دیا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں چاچے نے کیا تیرے گھر جڑے زیورات ہیں ہیرے اور موتی وہ سارے میرے ہیں میں واپس نہ لاؤں گا. نوجوان نے کہا ماں اندر ہیرے جواہرات لے آئے نا لیا کے چاچے وال چھوڑ کے کہتا چاچا پھڑ اپنے ہیرے جواہرات میں مدینے. چاچے نے پھر تیسرا پتہ کیا تیرے گھر جڑا لباس ہے تیرے پیرے نہیں جُتی ہے یہ میری کمائی دی ہے میں بڑے مزار تم ننگیا کر دیا گا. چاچا نے جو تینی گل کہی نا ایک پردے جا کے کہتا ماں اپنا دوپٹہ دے. ماں نے دوپٹہ لیا ادا صاحب بنایا رکھیا کپڑے جُتی لیا کر چاچے وال چھوڑ کے کہتا چاچا پھڑ اپنا کپڑے جُتی میں مدینے جانا. بچے کی اس کفیت کو دیکھ کے نا ماں کہنے لگی پترا تو کون ہے. امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں توجہ رکھا جو وہ نوجوان کی طرف بنتی جا رہی ہے وہ اپنا معیار بتا رہے ہیں محبت سرکار دے عشق سرکار دے پیار سرکار دی محبت اس دی طرف بنتی جا رہی ہے. ماں کہندی ہے پترا مینوں بھی دس کون ہے جدے عشق تو مستی ہوئے جدے عشق تو سب کچھ بھول گئے. ماں نے پتر جواب دینا ہے ماں جی عرب شریف جی سونا ماہی بسدا ہے. ماں سن جی تو پوچھے سن عرب شریف جی
سونا ماہی وسلائے عرب شریف سونا ماہی وسدائے اپنا دیس پتا او مدینہ اپنا دیس پتا او مدینہ دسدائے اپنا دیس پتا او مدینہ دسدائے ماں کہنی پترا کوئی ہور بھی دس ہور کوئی اپنی نشانی دس ماں پھلا نال چنگیراں بھر بھر جان اگر کوئی ہوا ہویا نہیں نا کہ میں شفیقہ باد امام ہاں تہاڈا حضور دے وچ تانوں کوئی نہیں جان لگا ذرا سبحان اللہ یار کہنا سبحان اللہ جی بول لگو کہ لڑائی سے کام آئے گی دیکھ کے ذرا کو سبحان اللہ اچھا پچھلے والے بھی منڈے نہیں بولے او سبحان اللہ کہہ لو یار ماں نے پوچھا پترا کوئی ہور دس ماں پھلا نال چنگیراں بھر بھر جاندیاں نے پھلا نال چنگیراں بھر بھر جاندیاں نے عرب شریف والا جدو ماں کہنی بیٹا اتنی عظمت سی جا میرے کو اجازت ہے تو بڑے مقبول چہرے کی زیارت کر لیں نوجوان دوڑ دیں جدو مکے والوں جاندے مدینہ شریف والی جاندے مدینہ شریف والے کہنا مدینے والے کچھ دن پہلے مکے والوں ایتھے کوئی سونی صورت والا آیا ہے اوندا کوئی پتہ دسو انداز گفتگو تو جو سارا طریقہ دسیا نوجوان نے جدے کو پوچھا جواب آیا ایسی نہ لگا جا مسجد نبوی ہے مسجد نبوی وچ جڑی شخصیت ممبر تے بیٹھی ہوئے گی وہی مکیوں مدینے آیا نوجوان جانا ہے نوجوان جا کے مسجد نبوی دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے میرے نبی کی نگاہ پہ جاندی ہے سرکار دیکھتے رہے تو وہی نوجوان ہے جڑا مکے سے میرے پیچھے پیچھے ہوندا سی سرکار نے جدو دیکھیا اس دی نگاہ سرکار اتے پئی سرکار دی نظر رحمت اوندے ہوتے پئی حضور کھڑے ہو گئے سرکار ممبر تو کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور کھڑے ہوئے سرکار نے بازو کھول سرکار نے بازو کھول دیتے وہ نوجوان اگے آیا حضور دے سینے نال لگ گیا سرکار نے سینے نال لایا عرض کردا ہے آقا پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے جلدی نال کلمہ پڑھو اپنا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا اگے تا ایک عاشق تھی نا انہوں غلام بھی ہو گیا صحابی بھی ہو گیا اور صحابہ تھے وہ صحابہ جن کو عرش ہو دید ہوتی تھی سرکار کا چہرہ دیکھتے ان کی عید ہو صحابی رسول بن گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تشریف فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باجرت کر دیا آقا جنگ تبوک ہوئے کفر اسلام آمنے سامنے ہوئے میری تلوار چلے دین واسطے دین دی پہلائی واسطے دین دی کامیابی واسطے دین دی سر بلندی واسطے دین دی فتح واسطے میری تلوار چلے منافقین کفار کاجر مولی وانگوں کٹتے جان آقا تسی دعا کرے اس جنگ جو میں شہید ہو جاؤں میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے عاشق اے نوجوان جنگ تبوک ہوئے کفر اسلام آمنے سامنے ہوئے تو منافقین کفار نو کاجر مولی وانگوں کٹتا جائیں پر اے میرے غلام تو شہید نہ ہو تو شہید نہ میں آقا میں تا کیا سی میں نے شہادت والا رتبہ مل جائے یا رسول اللہ میں نے شہادت والا رتبہ مل جائے میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابی جنگ تبوک تو بعد تو بیمار ہوئے بیماری تو بعد تیرا وصال ہوئے میں اللہ دا نبی تیرے نال وعدہ کرنا تو شہید ہے
وہ نوجوان کا وصال ہو گیا. عبداللہ بن مسعود فرماؤندے ہیں جب نوجوان کا وصال ہویا نا, وصال ہونے کے بعد پیغام آیا آقا نوجوان کا وصال ہو گیا ہے, تھوڑے عاشق کا وصال ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا صدیق عمر جی آقا, فرمایا میرے غلام واسطے قبر کھول. بلال جی آقا, دیا لے کے کھڑے ہوئے, دیا لے کر تو بلال پاک جناب صدیق پاک عمر پاک عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قبر کھودے گئے, قبر بن گئی. وقت آیا سرکار دو عالم نے خود جنازہ مبارک پڑھایا, اپنے ہاتھ مبارک قبر کی. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں صحابی رسول تھا, میں نے اس واسطے کوئی رفت نہیں چاہیے, لیکن اس غلام جدو آقا نے اپنے ہاتھوں نال تے قبر وچ اتاریا نا, میرا دل وچ رہچک آیا کہ ایتھے اے نوجوان نہ ہوندا عبداللہ بن مسعود. ہر چیز عبداللہ بن مسعود فرمانے اس نوجوان نے ہر چیز حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قربان کر کے عشق مصطفیٰ دی ایمان دی لذت لے کے دنیا کو معلوم ہوا اس حدیث کا مفہوم اور تفصیلی مقام یہی ہے کہ ہر چیز کا نام دنیا میں اگر انسان لے جائے عارضی ہے, ایمان محبت ہے مصطفیٰ کا. جڑے کامیاب لوگ ہوئے وہ داتا علی جمیری, جڑے کامیاب لوگ ہوئے وہ خواجہ اجمیری, وہ بلے شاہ قصوری, وہ بابا الدین ذکریہ ملتانی, وہ مجدد الافسانی, وہ شاہ شمس تبریز. جڑے لوگ عظمت پائی جنہاں نے, رفت پائی جنہاں نے, مقام پایا جنہاں نے, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دی رفت اور شان والا مہینہ ہے, عظمت والا مہینہ ہے. ویسے سانوں چاہیے جس جگہ دی موقع ملے, چاہے مہینہ وصال دا یا ولادت دا ہوئے یا نہ ہوئے, ہر صحابی دا ذکر کرنا چاہیے, ہر صحابی وال توجہ دلانی چاہیے. قوم دن بدن نوجوان رات تل پا کے علی علی کرنا شروع کر دیتا ہے اور قوم دن بدن پیچھے ہو رہی. نہ جن نے صدیق پاک کو منیا علی دی محبت ان دے دل جا دے. حضرت علی پاک دی بات کرتے ہیں فکر پڑ گیا, سنیا علی پاک اے جنت دے ٹکٹاں تسی دینی, سنیا کہ جنت دے ٹکٹاں تسی دینی. مولا علی پاک کہتے ہیں صدیق پاک دی بات بے شک میں ہی دینی ہوں, پر میں انہوں دینی جی دل چ صدیق اکبر دی محبت ہو, یار غار دی محبت ہوئے. یاد رکھو صحابہ او صحابہ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن حضور خاتم النبیین کو قربان کیا. پھر سرکار نے تو یار مددگار نہیں چھڈیا, سرکار نے فرمایا صدیق فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ. 10 صحابوں نے رب کے پیارے محبوب نے دنیا دی فرماتا کہ جنتی. اچھا حضرت بلال صاحب کی خبر رہی کہ میں بڑیاں مارا خاطر سرکار والے سلام کے واسطے, میرے واسطے کوئی انعام نہیں, میرے واسطے کوئی گفٹ نہیں, روٹ گئے. توجہ ہے وہ یار, روٹ گئے, ناراض ہو گئے. اچھا آپس کی گل ہے, ناراض ہو جائے جب پتا ہوئے میں نے کو منائے گا. کیوں جی اصل ساری توجہ نہیں ہے نا, یا کسی طرح منایا نہیں, کیوں جی یا منایا نہیں یا توجہ نہیں. ناراض ہوتا جنہوں کوئی, مینوں پتا ہے ایک بندہ ناراض ہو رہا ہے, انہوں پتا ہے کہ میں ناراض ہو گیا مینوں منائے گا. ایویں چور بندہ روز کے بھیج جاتا, پتا بھی ہے کہ بلانا بھی کوئی نہیں, بلانا کہ عظمت وہی ہے, رفت وہی ہے, ناراض وہی ہے جنہوں پتا ہوئے مینوں کو منائے. حضرت بلال پاک نوں پتا سی مینوں حضور خاتم النبیین منان گے, سرکار مینوں منان گے. حضرت بلال پاک روٹ گئے, ناراض ہو گئے. سرکار کو خبر ہوئی, سرکار نے کہا بلاؤ بلاؤ. حضرت بلال پاک نے بلایا گیا, بلا کے پوچھا فرمایا بلال سنیا روٹ گئے ہو؟ آقا میری کی مجال ہے, پر میں سنے ہیں کہ صحابہ نے جنت دی بشارت دی ہو, میرے واسطے کوئی خوشخبری نہیں. فرمایا بلال بس اینی دی گل تو ناراض ہو. معلوم ہوا سرکار نے رب نے مختار کل بنا کے بھیجے, مختار کل بنا کے بھیجے.
اینی دی گل تو ناراض ہو گیا سن بلال بے شک میں کہ صدیق فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ 10 صحابہ نے میں کہ دنیا پہ جنتی ہے پر سن بلال جب میں جنت جاواں گا نا تیرا ہاتھ میرے ہاتھ چوے گا کٹھے اے سرکار آیا پیار کرنا سلا ہے وفا کرنا سلا ہے جنہاں وفا کیتی آج انہوں نے مزار سے لوگ پھل چڑھائی جا رہے ہیں ویل چیئر تے بابا صحیح ویل چیئر تے بابا صحیح خود چل کے پانی کا گلاس بھی نہیں لے سکتا لیکن لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں رضوی تیرا مشن رہے گا یونین کا چرچا رہے گا پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے انہوں نے رضوی صاحب نے امام الانبیاء دے چرچے دیا گلا کی دیا غلامان مصطفیٰ آج رضوی کر رہے نو آج گلی گلی نگر نگر پہ بیچ رابے والا آدم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ نہ ہے لوگ ہر جگہ پہ اچھا منافق بندہ بابے انہوں یاد نہیں کرتا شریعت بندہ بابے انہوں یاد نہیں کرتا بابے انہوں گل کرنے واسطے گردہ چاہیے کہ اینی کو سرکار نہ گفتگو ختم سرکار نہ اینی کو وفا کر کے چلو کہ جب روح میرے پیوانے خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا یاد رکھو کہ دنیا عارضی ہے کل من علیہ فان میں فنا ہو جانا ختم ہو جانا کئی بندے نا اپنے آپ لوگ ایویں سیانے بندہ بنے ایویں بے وقوف حالانکہ سیانے سونے ہو کوئی نہیں ہوتے بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں جس طرح سے ہوتا ہے خطیب آنے خطیب نال ایک کچھ چمچے کمچے جڑے ہوتے ہیں مختلف لوگ میں ویسے عادت نہیں آئی تک دو مدرسے میں ناظم علاوہ میرے دو مدرسے ہیں ٹھیک ہے میں زیادہ نہیں ہے جاؤں حضرت خواجہ اصل وہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گورنمنٹ سے جو خلیفہ ہے میں زیادہ نہیں میرے کو اسلام پتہ کرتی ہے لیکن میں کبھی آئی تک کسی نال کچن روم کی عادت نہیں پائی چھوٹے بھائی کو اکثر جانا نال لے کے جانا عادت نہیں ہے کہ میرے نال لانا سے نال بندے لے کے جائیے نہ اندر کوئی دام کام ہوئے نا ایک جگہ مدد کی گل راجا ہوا ایک جگہ میری تقریر سی تو ساؤنڈ والے نا بندہ کہی جاوے آواز اچھی کر تو ایسا کر تو اینی کر میں وہ نوجوان نے کہا میں کہ ٹھہر جا اندر کوئی دم کام ہوئے گا تو آپ ہی نکل جائے گا کیونکہ ساؤنڈ کے ساتھ گلا نہ کرو انسان نے اندر دم کام ہونا چاہیے غیرت ایمانی لذت ہوئی نا ایک مومن ہوئے لکھن کافر تو بھاری ہے یاد رکھو ایک بندہ نا کئی اکثر لوگ سمجھے ہوتے کوئی ایم پی آ جائے نا ایم پی ایویں ملے دے کئی بندے نا ایویں انہوں نے پروٹوکول تے ایویں کے پیچھے جو ہوئے تے ملے داروں نے تکے دتی جان گے مطلب اپنے بندے نا اپنے بندے نوں تکے دتی جان گے تینوں پتہ نہیں ایم پی صاحب آیا ایم پی صاحب ہے نہ یہ کوئی زندگی نہیں ہاں وفا کرو حضور امام الانبیاء جڑی وفا کم ہے دنیا تے حشر وچ قبر سرکار نے جو بولو کہ کیا ملو مول جا کے میں تم جانتے نہیں پھر کدھر جاؤ اوے اے میری تو اپنا آپ نہیں بچا سکتے اب بلال جان کی گولی نہیں لگی ایم پی سی نا دیکھو جب اپنا آپ نہیں بچا سکتے تانوں میں نے کچھ بچانا یقین جانو کھانے دے وچ ایہو جے بندے بڑے جاندے نے جڑے ان ایم پی دے نال اس طرح ہوندے تے پچھو فون کرتے نا ایسا میاں صاحب تو صاحب حال ہویا تے آجو وہ کہندے میں لاہور وچ نہیں ہے لاہور وچ نہیں ہے اور تو قبر نہیں جا کے کرتا کی کرنا اس واسطے انہاں دے پیچھے چلو جڑے تانوں حشر دے وچ نہیں ہاتھ پھڑ کے جنت نوں لے جان جڑے تہاڈے کو بخشش دا سبب ہے عارضی اے عارضی جھوٹے ٹکراٹ ہے اے معاملات عارضی ہیں دیکھو بلا بھائی سمجھو دی بات اے بلا بھائی پروگرام کرایا بابا جی خادم صاحب نے مرشد صاحب نے بلایا اسی آ گئے نوجوان گفتگو ہو رہی ہے سرکار کی گلاں سرکار کے کلام نعتاں چنگا ہی کام کر رہے ہیں میں بڑے حدیث کا کہ جڑا بندہ جڑا کام کرتا ہے مرے گا روزے قیامت وہی کرتا ہے اٹھے گا ٹھیک ہے جلے اسی نالے نالی آئے ہیں کتا آیا بلا آیا بلڑ آیا شیر آیا اکثر کہتے رہتے ہیں نا کہ جو سے موت آ جائے جان نکل جائے جب کھچ کے کہنا ہے کہ دین آیا 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 دین آیا 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 سارے بولو آیا 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 میں رسول اللہ دے غلام کو دعوت دے رہا
آیا 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 دین آئے گا نا، دین آئے گا پھر بے پردگی ختم ہو جائے گی، پھر عریانی فاشی بھی ختم ہو جائے گی. پتہ نہیں کدو دین تے قوم چلنا شروع ہوئے گی. یقین جانو جدو اسی میں اکثر صبح نہ کتا پیتا ڈاکٹر صبح پاک کا حلقے کرنا میں 4:30 بجے فجر روزانہ میں فجر کی نماز میں 4 بجے روزانہ پڑھنا. میں جدو واپس آ رہا ہوں تقریباً 8-8 بجے نوجوان لڑکیاں ایڈے نکل پڑے آتے ہیں موبائل سے اچھا نچل ہویا پہچان ہی نہیں آنا پیا بھی یہ محلے کی ساڈی ہیں میاں بہنا یا کوئی باہروں نہیں. خدا کا خوف کھاؤ بدلو اپنے آپ کو. کئی دفعہ اس طرح ہوا نوجوان کو کئی باپ نے بڑا بیٹا اکثر پیو بھی کہتا ہے بات کہنا ہے قائد صاحب ساڑی نہیں سنتا اور تسی اپنے ماں پیو کی سنی ہوئے تو تاری اولاد تاری سنے نا. اپنے والدین کی قدر کرو. اج باپ بیٹا باپ کو کی کہتا ہے بابا جی تم بڑے ہو گئے پیچھے ہو جاؤ نوجوان آئے میرے دوست آئے ماجی نے گل آ گئی ہے وہ گفتگو بس جان واسطے تو بتائیں سارے علاقے کے ایم پی ہے سارے علاقے میں رہتا وہ ایم پی نے کون ایک بزرگ باپ بیٹھا ہے خدا بس تو کچھ دوست انہوں ایم پی نے ملن آ گئے تو ایم پی باپ نے پتہ کی کہہ رہے ابا جی اندر چلے جاؤ بندے آ رہے ہیں. بندہ پوچھے کھوتا پایا تو باپ لو کی سمجھے تمہیں پتہ نہیں سرکار نے فرمایا باپ کے اندر دروازہ ہے. اور میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ اندر باپ نے ہوتے جڑے ہوتے نا برتن بیچ بیچ کے انہیں پڑھایا ہے اور انہیں اتم تک پہنچایا ہے. آج باپ کی قدر نہیں رہی آج ماں کی قدر نہیں رہی. صبح چینی لین واسطے دکان تو ماں جا رہی ہے 6-7 پتر ہیں کتنے پتر راتی ڈیڑھ پتر کی کرتے ہیں راتی انہوں نے تارا ملی نہیں راتی رات میں کر رہے یاد رکھو مر جانا ہے ہزاروں مٹی منہ پہ آ جانی ہے کسی دنیا دار نے نال نہیں جانا. جیڑا کام کرتا ہے مرے گا وہی کام کرے گا. حدیث پاک ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ کسی کی ماں بہن بیٹی بیوی نال جس طریقے نال پیش آئے گا اونی دیر تک مرے گا نہیں جو تک وہی کام اپنی عزت نہ ہوتا ہے دیکھے گا نہیں. یاد رکھو چاہتے ہو تسی تہاڈی عزت تہاڈی بیٹی تہاڈی بہن تہاڈی بیوی کسی غیر دے بازو وچ ہوے اگر تسی یہ چاہتے ہو عریانی کرو فاشی کرو اگر چاہتے ہو ساری عزت کی حفاظت رب فرشتے بھیج کے کرو دوسرے کی عزت کی حفاظت کرو رب فرشتے بھیج کے تہاڈی عزت کی حفاظت کرو. نماز کی پابندی کرو. فرمایا جڑا بندہ فجر عشاء نہیں پڑھتا صحابہ فرماتے ہیں کہ اسی سمجھتے سے جڑا بندہ فجر عشاء کا نہیں نہ آ رہا وہ پکا منافق. وہ جڑا فجر عشاء نہیں پڑھ رہا وہ منافق ہے. جڑا 5 نہیں پڑھ رہا وہ کدھر جائے گا. اج کل جڑا سال ناوے نہ یا وہ پیر ہے جو جاج میں ٹل پایا ہوں وہ پیر ہے یا جڑے اپنے آپ باہر ہوئے وہ پیر ایک ہی ہوئے پیر ہوئے وجد آ گیا بھی پیر ہوئے کپڑے پار چڑھنا. خدا دا خوف کھاؤ دلو دراز سے خوف کھاؤ کچھ مکر و ریاض سے کام نہ لو یا دین پہ چلنا سیکھو یا دین کا نام نہ لو. آج وقت ہے اپنی سوچ کو بدلو اپنی فکر کو بدلو. یاد رکھو کہ آپ نے مسجدوں کے میناروں پر اعلان ہوتے نہیں سنے فلاں بندہ بہت ہو گیا اتنے بجے اس کا جنازہ ہے. کیا آپ نے لوگوں کو کفن میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے چارپائیاں جنازے جاتے ہوئے نہیں دیکھے؟ کیا آپ نے قبرستان کبھی نہیں دیکھا؟ کتنے لوگ وہاں ہزاروں من مٹی کے نیچے پڑے ان کے دل کے اندر بھی بڑی خواہشیں تھی بہت چاہتے تھے سلطان سکندر کی والدہ قبرستان میں جا کر آوازیں دے رہی ہے بے سلطان سکندرا بے سلطان سکندرا. غیبی آوازیں بی بی وہ کہڑے سلطان میں وعدہ دے رہی ہیں ایتھے کئی سلطان دیتے ہوئے ایتھے کئی بادشاہ دیتے ہوئے کتنے وزیر مر گئے. مظلوم نواز مر گئی نواز شریف کا پیو مر گیا ان کی ماں مر گئی آپ ہمارے آپ کھجر کھجر دل جا کے بسے ہے یہ دنیا کا ہے قدر نبی دا ایک ہی جانم دنیا دار کبھی نہیں اور قدر نبی دا جانم والے سو گئے بچ مدین. اپنی سوچ میرا بھائی میرے بزرگ بدلو اور یہ بلدیات کا دور ہے الیکشن کا دور ہے
ووٹ صرف لبیک یا رسول اللہ، ووٹ صرف لبیک یا رسول اللہ، کرین کا نشان یاد رکھنا، طریقے لبیک یا رسول اللہ وسلم کو ووٹ دینا ہے ہر حال ووٹ لبیک کا کسی کو آسان نہیں کرنا، ووٹ صرف یار ایک پرچی کی لوڑ پہ گئی دین نو، ایک تہاڈی پرچی اور میری تہاڈی پرچی کی کی حیثیت ہے؟ سرکار کی بارگاہ چ 70,000 فرشتے قبلہ نعرہ تکبیر قبلہ حضرت آجو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ایک پرچی کی کی حیثیت ہے؟ ہو سکتا ہے روز قیامت پرچی بخشش کا سما بن ہو سکتا ہے، اس دفعہ بلدیات کا دور ہے، بڑے الیکشن بھی کرین کے نشان کو یاد رکھنا تے ختم نبوت تے پہلے دن والے کو ووٹ دینا، جہاں بندے ختم نبوت دیکھو یار کئی بندے نے ٹاکے اسمبلی آج کے ہوتے ہوتے بل پاس ہوئے کی علاج جا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت مننے کا انکار کرتا ہے، مرزائی اپنے آپ کو بنائی جا رہے ہیں، اگے بدو اگر رسول اللہ کی عزت ہے تو ساری عزت ہے، اور ساری عزت اس خاک پہ قربان جتنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک ایک دفعہ پیشاب کی ساری عزت اور عظمت صرف رسول اللہ کی ہے۔ دیکھو نعرہ رسالت لاؤ گے تو ثواب ہے، نعرہ حیدری لاؤ گے ثواب ہے، تاجدار ختم نبوت لاؤ گے ثواب ہے، لبیک یا رسول لاؤ گے ثواب ہے، یہ نیکی لکھا جائے گا، خواجہ آ گیا، شواجہ آ گیا، فلانا گنجا آ گیا، فلانا آ گیا، یہ تو ثواب کا نہیں ہے، ثواب صرف ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر بندہ ایمان نہ کہتا کہ ختم ایمانداری نہ سارے بول رہے ہیں تاجدار ختم نبوت، گلی نہ گونجے اگلے سال تک انتظار کرے کہ جناب لبیک کا نعرہ ہوتے ٹھیک ہے کہ اے نعرے بھی تانوں کم آن کے میرا ویر میرا بھائی میرے کلیجے دے ٹکڑو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، صرف دیکھو ہی نہیں ٹھکانی ہوتی ہے نعرہ بھی لانا ایک بھائی کھچ رہا لبیک لبیک ایمانداری میں اپنے ہاتھوں میں چکو ہون سے نہ تھوڑی دیر واسطے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا سارے بولو رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائے